اب جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کنٹریز کے بیچ انڈین ورکرز کے لیے. اب جو کنٹریز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہاں اسکلڈ انڈین ورکر ہمیں چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں چاہیے. سر یہ آ گیا دور. کیونکہ بھارت مسلسل خلیجی ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں کامیاب ہو رہا ہے. 73% ویزاز جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی ہے، جو انہوں نے نئے رولز ماڈرنائز کرنے کو H1B ویزا پروگرام اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے کیے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی جو کمپنیز ہیں پرٹیکولرلی IT کمپنیز جو جاب ویکینسی نکالتی ہیں یہ کرٹیکل جابز ہیں، اس کے بغیر امریکہ گرو نہیں کر سکتا، اس کا نیٹ بینیفیشری انڈیا ہوگا. تو تائیوان نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں بھی انڈینز کی ضرورت ہے. بھائی کہاں آپ کہاں سارے آپ ہی لے جائیں گے. کیونکہ تقریباً 73% ویزا جن لوگوں کو ملتے ہیں وہ انڈینز ہیں. چائنا بھی اس سے پیچھے ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ، کہاں سوچ رہے ہیں؟ یہ وہی نیشن کر سکتی ہے، وہی قومیں کر سکتی ہیں جو اپنے نوجوانوں کو، اپنی یوتھ کو تعلیم دیں، ایجوکیشن دیں، IITs ہوں وہاں پر. ایلون مسک نے کہا جی کہ H1B کو ویزا ہے، اس کے ذریعے میں بلاؤں گا اور یہاں پہ لوگوں کی جابز وغیرہ اور اس طرح کی کوئی بات ہو رہی تھی. ہالی اسکلڈ مائیگرنٹ وغیرہ کا کوئی پروگرام ہے آئی تھنک ان کا، اور وہ انڈینز کو زیادہ آپ کو پتا ہے کہ پریفر کرتا ہے، لیکن اس نے خاص طور پہ مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. جس سے پاکستان کو پریشان ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. بھارت ہمارے لیے کیوں پریشانی کا باعث ہونا چاہیے؟ بھارت کے لیے تو آبویسلی خوشی کی بات ہے. انڈینز کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ وہ سارے کے سارے پڑھتے بھی زیادہ ہیں، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بندہ وہاں پہ 4 سال 6 سال رہ کے پڑھتا ہے تو ہم اس کو بھی دیں گے کیونکہ وہ ہماری اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گا، گرین کارڈ دیں گے. سو انڈیا ہی اس ایکشن سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. اور جو بھارت گلوبل ساؤتھ کے چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی آپ دیکھیے تو بھارت اس میں ایکٹیو تو ہے نا. نمسکار، جے ہند دوستو امریکہ میں اس وقت اسکل بھارتی ورکر کو ملنے والے H1B ویزا پروگرام کو لے کر بوال مچا ہوا ہے. نو نروچت راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے سمرتھکوں نے مانگ کی ہے کہ H1B ویزا پروگرام کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ امریکیوں کی نوکری اس سے جا رہی ہے. ایسے میں امریکہ میں نوکری کی سوچ رہے بھارتی اسکل ورکر ٹینشن میں ہے. حالانکہ جہاں ایک طرف امریکہ اسکل ورکر کے لیے دروازے بند کر رہا ہے، وہیں ایک دیش نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں. دراصل تائیوان اسکل بھارتی ورکر کو اپنے یہاں نوکری کے لیے آکرشت کرنے کے لیے 2 نئے ویزا پروگرام شروع کر رہا ہے. اس کا مقصد ٹیکنالوجی، انجینئرنگ جیسے پرمکھ سیکٹر میں خالی پدوں کو بھرنا ہے. تائیوان سرکار کی یہ پہل اسکل ورکر کی بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کے لیے لایا گیا ہے. سرکار چاہتی ہے کہ بھارتی ورکر تائیوان میں آ کر اس کی ورک فورس کو بڑھائے، جس کو دیکھتے ہوئے اب امریکہ نے بھی بھارتیوں کے لیے H1B ویزا کو کھولنے کا نرنے لے لیا ہے، جس کو دیکھ پاکستان حیران اور پریشان ہے. تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. میں آپ کو خبر دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ تائیوان نے بھی آفر کر دی ہے انڈیا کو کہ آپ آئیں اور ہمارے لیے کام کریں، ہمیں ضرورت ہے. اب آپ کو پتہ ہے تائیوان تو ویسے بھی سیمی کنڈکٹرز کا بھی ہب ہے اور بہت سارے وہاں پر یہ سب بہت بڑے بڑے کام اس سلسلے میں ہو رہے ہیں ٹیکنالوجیز کی، اور تو ان کو ضرورت ہے. کیا یہ تائیوان کی طرف سے اس لیے کہا گیا ہے کہ اب ضرورت تو ان کو ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ ایک ایسی سچویشن میں کہ جب جو ٹرمپ کے کچھ سپورٹرز نے کہا کہ وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا انڈینز کو، تو تائیوان نے کہا کہ اچھا یہ اچھا موقع ہے تو ہم ایسا اگر کہیں گے اور ہم دیکھیں گے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم آفر کر دیتے ہیں. کیونکہ اس سچویشن میں اگر کسی کو برا لگتا ہے یا وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے امریکہ کو نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو تائیوان ہے موجود. اب یا پھر ایسا ہوا ہے کہ ٹرمپ، ایلون مسک اور وویک راماسوامی اور ان سب کی طرف سے جو تعریف کی گئی ہے اور H1B ویزا کو کہا گیا سپورٹ کیا گیا وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ تائیوان نے بھی آفر کر دیا ہے. تو obviously کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے کنٹری میں جو اتنے اسکلڈ ورکرز جو ان کو چاہیے اسکلڈ فورس وہ کہیں اور چلی جائے. تو یہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کنٹریز کے بیچ انڈین ورکرز کے لیے. اب جو کنٹریز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہاں اسکلڈ انڈین ورکر ہمیں چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں چاہیے. سر یہ آ گیا دور، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ، کہاں سوچ رہے ہیں؟ یہ وہی نیشن کر سکتی ہے، وہی قومیں کر سکتی ہیں جو اپنے نوجوانوں کو، اپنی یوتھ کو تعلیم دیں، ایجوکیشن دیں، IITs ہوں وہاں پر. میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی سائنٹسٹ جو ہیں یہاں پر اور جو انوویشنز ہو رہی ہیں، امریکہ میں سب سے زیادہ انوویشنز ہوتی ہیں.
آپ یہ نہ، یہ سب تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ ایسا نہ سوچئے گا کہ اگر جو سائنٹسٹ یا ٹیک جنریشن وہاں سے آ رہی ہے انڈیا سے، تو سب سے زیادہ انوویشنز میں بھی وہ آگے ہیں. سب سے زیادہ انوویشنز میں امریکہ آگے ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ سائنس پر کام ہوتا ہے، یہیں پر ہو رہا ہے. لیکن لوگ وہاں کے بڑی تعداد میں یہاں پر آ کر کام کرتے ہیں، اور وہ اپنا وہ obviously کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، اور وہ اپنا ارن بھی کر رہے ہیں سب سے زیادہ. لیکن امریکہ کو تو چاہیے، ابھی تو بہت زیادہ کھپت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بلکہ یہ جو کہا ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گرین کارڈ یا جو بھی آپ کو یہ چاہیے اس کے لیے آپ تعلیم حاصل کر لیں، آپ یونیورسٹی میں سے ڈگری حاصل کریں، آپ کر لیں. تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھی لکھے جو ہے نا لوگ آئیں، اسکلڈ آئیں، جس طرح کے آتے ہیں انڈیا سے، تو وہ قبول ہیں یہاں پر. یہ چل رہا ہے. تو بس اب میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ اس میں دیکھیے اس وقت اگر آپ وہاں کا جائزہ لیں تو 4 کنٹریز دیکھ لیں آپ: نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان. ساؤتھ ایشیا کی بات کریں ہم تو ساؤتھ ایشیا میں یہ چاروں کنٹریز میں سے ایک کنٹری ایسا ہے جس کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، اس کو سب سے زیادہ مسائل ہونے چاہیے تھے، سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کی، اور 5th لارجسٹ اکانومی ہے، سب سے زیادہ یوتھ ہے، لیکن سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سب سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کو ان کے لوگ چاہیے. ایک کنٹری ایسے کیسے بن گیا؟ اور اس کے ساتھ کے جو 2-3 کنٹریز ہیں وہ اس سے اپوزٹ سائڈ پر جا رہے ہیں. نہ وہاں پہ تعلیم ہے، نہ وہاں پر ترقی ہے، اور وہاں پہ جو دنگا فساد ہو رہا ہے اور جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے بنگلہ دیش سے لے کر، آپ کو پتہ ہی نا جو کچھ ہو رہا ہے obviously. مطلب اس ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھ لینا، ان 4-5 کنٹریز کو کمپیریزن کر لیں، ایک کنٹری ہے جو ایکسل کر رہا ہے. انڈینز کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ وہ سارے کے سارے پڑھتے بھی زیادہ ہیں، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بندہ وہاں پہ 4 سال 6 سال رہ کے پڑھتا ہے تو ہم اس کو بھی دیں گے، کیونکہ وہ ہماری اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گا، گرین کارڈ دیں گے. سو انڈیا ہی اس ایکشن سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا، بیکاز یہ جو انڈین اسٹوڈنٹ جو ویزا ہوتا ہے F1، سارے جو اسٹوڈنٹ ویزا F1 ہوتا ہے بیسیکلی، وہ اس کو اپ گریڈ کر دیں گے. اور یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے یو ایس اکانومی کو، لیبر شارٹیج کو، اور اس میں آپ کو بات بتاؤں، یو ایس سٹیزنس اینڈ امیگریشن سروسز جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں فائدہ ہی اس چیز سے ہوگا کہ اگر ہم F1 ویزے کو اپ گریڈ کر دیں. تو جو اس وقت بڑی تعداد میں انڈینز، لاکھوں کی تعداد میں ایڈمیشن لے رہے ہیں وہاں پہ، تو سمجھیں وہ سارے کے سارے اب نیکسٹ سٹیزن ہوتے جائیں گے امریکہ کے اندر، بیکاز یہ ان کو بندے تو چاہیے. ٹھیک ہے جی. F1 ویزا جو ہے وہی ٹرانسفر ہو جائے گا ٹو H1B اسٹیٹس. سو ساری کی ساری امپلائمنٹ، لافل جتنے بھی کیسز ہیں، جو میجر چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان کی پوری ہو جائیں گی. سو یہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے.